سورہ جمعہ کو جمعہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں جمعہ پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ اس کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جمعے کے دن سورہ جمعہ پڑھا کرتے تھے، اور روح المعانی میں لکھا ہے کہ اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن نماز عشاء کی نماز میں بھی سورہ جمعہ پڑھا کرتے تھے۔ جمعے کے روز اس سورت کو 11 مرتبہ پڑھنا بے پناہ ثواب کا سبب بنتا ہے، اور اللہ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے اور اس کے نام اعمال میں 10 گنا زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرتا ہے۔ سورہ جمعہ فریقین میں نا اتفاقی کو ختم کرنے کے لیے بڑی مؤثر ہے، لہذا اگر میاں بیوی میں لڑائی جھگڑے اور بدسلوکی رہتی ہو تو دونوں میں سے کسی ایک کو چاہیے کہ جمعے کے دن فجر کی نماز کے بعد 3 مرتبہ سورہ جمعہ کو پڑھے، اور اس کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگے اور پانی پہ دم کر کے خود بھی پیے اور دوسروں کو بھی پلائے۔ انشاءاللہ اس صورت کی برکت سے نفاق دور ہو جائے گا اور میاں بیوی میں اور بچوں میں محبت پیدا ہوگی۔ اس عمل کو 7 جمعے تک کرنا چاہیے۔ اگر کسی شخص میں پابندی وقت نہ ہو تو اسے چاہیے کہ اس سورت کو 40 روز تک بعد نماز عصر روزانہ پڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل اس کے مزاج میں پابندی پیدا ہو جائے گی اور وہ نماز کا بھی پابند ہو جائے گا۔ ترقی رزق کے لیے اس سورت کو تہجد کی نماز کے بعد 3 مرتبہ 41 روز تک پڑھے۔ انشاءاللہ عز و جل بندے کا کام شروع ہو جائے گا اور حصول رزق میں آسانی پیدا ہو جائے گی۔ اور یہ وہ مقدس کلام کی صورت ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے ارشاد فرمایا کہ مقدس کلام کا پڑھنا بھی ثواب، اس کا لکھنا بھی ثواب، اس کا سننا بھی ثواب۔ تو ہم آئیے اب سنتے ہیں سورہ جمعہ کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ هو الذی بعث فی الأمین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَن يَشَاءُ واللہ ذو الفضل العظیم۔ مثل الذین حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذین كذبوا بآیات اللہ واللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ قل یا ایہا الذین ہادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔
ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. صدق الله العظيم.